اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بولڈ کوشچن ہے جی, کیونکہ سوسائٹی کے مسائل ہیں اور لوگ ایسے میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ یار اس بارے میں کوئی پوچھتے بتا دے, تو اس لیے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں انٹر کورس میں لوگ میڈیکیشن یوز کرتے ہیں, کوئی انٹیمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں, پرولونگ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, جس میں ویاگرا ایک ہے فارمولا, یہ کیونکہ زبان زدہ عام ہے اس لیے میں نے اس کا نام لے دیا. جی, یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ استعمال کی جا سکتی ہے جہاں ضرورت ہو, لیکن وہی میڈیکل انڈیکیشن. آج کے انٹرویو میں بار بار اسی چیز پہ میں زور بہت دے رہا ہوں, یعنی میڈیکل پرابلم ہے تو میڈیکل پرابلم ہے, نوجوان تو ویسے بھی یوز کریں, چلو یار ریکریشنلی نہیں, ٹھیک ہے, پوٹینشیل سائیڈ افیکٹس ہیں جو بہت سیریس بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ خود سے فیصلہ کر کے نہیں, ڈاکٹر کو جینوئنلی چیک اپ کرائیں. اگر وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے لیے یہ سیف ہے, تو پھر ایسی صورت میں صرف استعمال کرنی ہے. خود سے اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس کا ایز سچ کوئی فوری طور پہ نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے بھی استعمال کی, میں نے بھی استعمال کی, ایک دفعہ کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے شاید کچھ نہ ہو. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, یا کسی اور ایک کولیگ کو یا کسی ایک اور جاننے والے کو نہیں ہوا تو آپ کو بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اگین کوشش کیجئے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد کریں. ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہی نہ ہو. ینگ لوگوں میں تو خاص طور پہ اگر کوئی کرونک میڈیکل ڈیزیز نہیں ہے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور سیفر آلٹرنیٹیو دے کے اگر مسئلہ ہو. ہو کن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, یہ کس ایج میں ہوتا ہے, کس بیماری میں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایج جو زیادہ تھوڑی سی ایج 40+ کے بعد آتے ہیں ان لوگوں کو عموماً اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن میجورٹی جو ینگ ایج میں عموماً کوئی جینون مسئلہ یا فزیکل مسئلہ یا بیماری نہیں ہوتی, یہ بس ویسے ہی لائف اسٹائل کی وجہ سے یا اسٹریسز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ان میڈیسنس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. سمپل انگزائٹی, ڈپریشن یا جو بھی ریزن ہے اس کو صرف ری ایشورنس کے ساتھ ڈاکٹر سمپل سی دوائیوں کے ساتھ جن کے کوئی نقصانات نہیں وہ دے کے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر ہے جینون, جیسے ڈائبٹیز کے بہت سارے پیشنٹس میں ہوتا ہے, تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں آبویسلی اس کی انڈیکیشن بھی بن سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹک پیشنٹ میں پھر رسک بھی زیادہ ہوتا ہے. ہارٹ ڈیزیز ہے تو رسک ہے, ہائپر ٹینشن ہے تو رسک ہے. تو اس لیے یہ اگر وہ یہ جو اس کی آپ نے ویاگرا کا نام لیا یا اس طرح کی کوئی اور میڈیسنز ہیں, تو ایسی صورت میں ڈاکٹر ہی کو فیصلہ کرنے دیں اور وہی آپ کی ہیلپ کرے. ہم آئی ڈونٹ نو کہ ہم سب کاموں کے لیے ایکسپرٹ سے مشورہ لینے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ لینے پہ گوگل سے لے لیتے ہیں, کسی اور سے لے لیں گے. کوئی بھی کسی بھی بیماری کی بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ایک دفعہ کم از کم ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں پہلے, اور پھر کسی بھی دوائی کے بارے میں فیصلہ کریں. اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن ہے کہ بعض دفعہ پریگنینسی روکنے کے لیے ایک تو کہ آپ سیف سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, ایک ہے کہ بعد میں میڈیکیشن لیتے ہیں, تو وہ کوئی خطرناک ہے, اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں. اگر آپ نے پریگنینسی روکنی ہے تو آپ پہلے ہی سیف کر لیں یا بعد میں میڈیسن وہ کھا لیں جو وہ فارمولا ہے خواتین کھاتی ہیں؟ تو بالکل کھاتی ہیں, بالکل ہوتا ہے, ایسی دوائیاں بھی ہیں. دیکھیں بہت زیادہ سائڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے ویسے فرینکلی, لیکن دوائی ہے جس نے کوئی تبدیلی جسم میں پیدا کرنی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی دوائی ہو, ٹھیک ہے, وہ بہرحال اس کا ایک ممکنہ سائڈ افیکٹ تو ہو سکتا ہے. سو اس میں بھی آپ جو کپلز ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے سے ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں انہوں نے کون سی دوائی, اور وہ بھی کسی ڈاکٹر ہی کی پرسکرائب کی ہوئی ہو, اس سے پھر مشورہ کیجئے, ان کو بتائیے صورتحال, اور اگر ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پھر اس صورت میں کر سکتے ہیں استعمال. بہت سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, سیف, جنرلی سیف شمار ہوتی ہے, لیکن مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن جی, بڑا ہی امپورٹنٹ, مائگرین کے حوالے سے بہت لوگوں کا ایشو ہے, اور اس کا بھی کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے اپنے آس پاس جو پیشنٹ دیکھے, میں نے کسی کو مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی ہے کہ اس کو بس وہ میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں, ہیوی قسم کی لے رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. بلکہ ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی, وہ اپنے ایک استاد کو بتا رہے تھے, میرے ان سے ویسے بھی ٹرمز ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کی ہے, مجھے پتا ہے ان کا بڑا ایشو ہے مائگرین کا. وہ بتا رہے تھے کہ اب ایونچولی ڈاکٹرز نے یہ کیا ہے کہ میری یہ جو یہاں پہ جو وینز وغیرہ ہیں وہ سن کر دی ہیں, درد ہے بٹ مجھے فیل نہیں ہو رہا, کیونکہ کوئی سولوشن ہی نہیں نکلا اتنے سال سے. اچھا, اس طرح کے عموماً جو لوگ جن کو جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں یہ کم ہوتے ہیں. میجورٹی اگر صحیح طریقے سے علاج کرائیں تو ان میں ختم ہو سکتی ہے, یا ختم نہ ہو تو کم ہو سکتی ہے بات. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ مائگرین کا کچھ اوور ڈائگنوسس بھی ہوتا ہے.
اچھا ریزن کیا ہوتی ہے مائگرین کی؟ اور بلکہ اگر آپ میڈیکلی بتا دیں مائگرین ہوتا ہو، بہت سے لوگ نئے ہیں، مائگرین کیا ہوتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہوتا ہے؟ مائگرین ایک ہیڈیک کی ٹائپ ہے جو ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو برین میں نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے سادہ الفاظ میں. بیسیکلی اس میں بھی فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے وہ تمام فیکٹرز کنٹرول کرنے ہوتے ہیں اس میں جس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتی ہے. علاج جو ہے وہ کمپلیٹ پیکج ہے. وہ تمام چیزیں جو میگرین کو یا مائگرین کو بڑھاتی ہیں ان سے رکنا ہے، بچنا ہے، اور جو وہ تمام چیزیں جو کہ مائگرین کے اگر جو وہ چیزیں بچنے کے باوجود بھی، ان کو اوائڈ کرنے کے باوجود بھی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پھر میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. میڈیکیشن کے لیے بھی ڈاکٹر جب پہلے ڈائگنوز کرتا ہے اس کو کہ ہے ڈیفینیٹلی مائگرین ہی ہے یہ، تو پھر اس کے بعد وہ میڈیسن، ایک ایسی مائگرین ہے جو مہینے میں ایک دفعہ 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اٹیک ہوتی، تو پھر ہم وہ میڈیسن دیتے ہیں کہ جو جس وقت ہیڈیک شروع ہوئی اس وقت کھانی ہے، ریگولر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر وقت ہونی چاہیے پیشنٹ کے پاس. جس وقت اس کو لگے کہ اب ہونے لگی ہے مجھے مائگرین، ویسے ہی حالات بن رہے ہیں اور سر درد شروع ہو رہا ہے، تو اسی وقت کھا لے تو وہ ٹھیک ہو جاتی. ٹھیک ہے. ایک وہ مائگرین ہے جو بہت فریکوینٹلی ہوتی، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اب آپ نے دوائی کھانی روزانہ اور ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کھانی جو موسٹ آف دا ٹائم 3 مہینہ کم از کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مائگرین ہوئی، دوائی کھا لی، یہ تو پھر بھی تھوڑا سا سمجھ آتا ہے. اب مائگرین کے اٹیکس اگر نہیں ہو رہے تو پیشنٹ دوائی نہیں کھاتا کہ اب تو مجھے درد نہیں ہو رہی، اب میں کیوں دوائی کھاؤں. تو وہ جو افیکٹ ہم چاہ رہے تھے کہ کنٹینیوسلی افیکٹ میڈیسن کا رہے برین اور اس کی ویسلز میں، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے عموماً پیشنٹ چونکہ ریگولرلی دوائی نہیں کھاتا تو اس کی مائگرین کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. جب ہم 3 مہینے کا یا اس سے تھوڑے سے زیادہ یا کم کا ہم کورس کرواتے ہیں تو میجورٹی کی جن کی مائلڈ مائگرین ہوتی وہ تو ٹھیک ہو جاتی، یا مکمل ٹھیک نہیں ہوتی تو نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. کچھ لوگ پھر بھی ہو سکتے ہیں جن میں اسٹل رہے، ان میں پھر ہم دوبارہ ایک اور کورس کراتے ہیں، ہم میڈیسن چینج کر کے کرتے ہیں. لیکن میرے ایکسپیرینس میں تو ہے کہ میجورٹی جو ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے کورس کر لے تو میجورٹی کی یا تو مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے، مکمل ٹھیک نہ ہو تو پھر اس صورت میں کم از کم اس کی انٹینسٹی یا اس کی فریکوینسی یعنی بار بار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگر ہوتی بھی تو اٹیک اتنا سیویئر نہیں ہوتا جتنا پہلے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میڈیسن کے کورس کے علاوہ جو وہ رسک فیکٹر ہیں، فار ایگزامپل نیند پوری نہ ہونا، مائگرین جس کو ٹینڈنسی ہے، جس کو ہوتی ہے مائگرین، اس کی ہو سکتی ہے. کم لائٹ میں کچھ باریک کام کرنا، پڑھنا لکھنا، اس طرح کی کوئی سلائی کڑھائی کوئی اس طرح کا کام کرنا. موبائل اسکرین ٹائم ضرورت سے زیادہ، جو فلکرنگ فلیشنگ لائٹ ہے، اگر بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹی وی پہ یا ایل سی ڈی پہ اگر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا پروگرام جس میں ایک دم سے لائٹ برائٹ ہو جاتی ہے، ایک دم سے ڈم ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے فلیشنگ لائٹ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو خالی پیٹ ہوتی ہے، اگر لمبی دیر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس سے ہو جاتی. اور اس طرح کے بے شمار اور ہیں جس میں اسٹریس بھی، سائیکولوجیکل اسٹریس بھی شامل ہے، تو اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے. سو اٹس اے پیکج ٹریٹمنٹ جس میں آپ نے میڈیسن بھی کھانی ہے اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو کہ میگرین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اس کے اٹیک کو لے کے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو بھی تجویز آپ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ضروری ہے علاج کا طریقہ کار، اس طرح سے کریں تو میجورٹی میں ٹھیک ہو جاتی ہے یا بہت مائلڈ ہو جاتی ہے، اتنی سیویئر نہیں رہتی. لیکن ریئرلی ایسا ہے، مطلب طارق جمیل صاحب جو ہیں جیسا آپ بتا رہے ہیں، اصل میں ایکسٹریم کیسز میں ان کا نا لائف سٹائل کی وجہ سے کہ انہوں نے پچھلے 30-40 سال 50 سال جو تبلیغ میں وقت، تو وہ بہت زیادہ جاگتے، بہت زیادہ سفر. بالکل ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اس کا اثر ہو رہا ہے. اس وقت جوانی تھی تو نہیں فیل ہوا، لیکن اب اس کا اثر ہے. ڈاکٹر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. السلام. وعلیکم السلام.